ادھر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے ساری مغربی طاقتیں یکجا ہو گئی. امریکہ کہتا ہے، امریکہ کا وزیر خارجہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ اسرائیل جب تک ہم موجود ہیں، یعنی امریکہ موجود ہے، اسرائیل کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم اس کے پیچھے کھڑے، ہم اس کے ساتھ کھڑے. برطانیہ کہتا ہے اور سارے جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں ان سب نے بیک آواز اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اس کی پشت پر سب کھڑے ہیں. اس یعنی بقول قائد اعظم محمد جناح کے اس ناجائز بچے کی پشت پناہی کے لیے پوری مغربی دنیا کھڑی، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک اور دوسرے یورپی ممالک تک. ایک طرف تو یہ حال ہے، پوری غیر مسلم دنیا بھارت سمیت اس کی پشت پر کھڑا ہے. بھارت کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ، اس لیے ساتھ ہوں کہ عالم اسلام کو اگر دیکھو تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک عالم اسلام اس طرح ایک زنجیر کی شکل میں ہے، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا. پورا عالم اسلام انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک زنجیر ہے. اس کے بیچ میں صرف دو غیر مسلم حکومتیں حائل ہیں، ایک بھارت، ایک اسرائیل. تو دونوں ایک دوسرے کے یارو مددگار ہیں. تو بھارت نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اس کی حمایت کریں گے، اسرائیل کا، اور ساری مغربی دنیا اس کی حمایت. لیکن افسوس جس بات پر ہے اور جس بات کا شدید صدمہ ہے کہ مسلمان ممالک جو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں، جو غزہ کے برابر آباد ہیں، جو اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے ان کے ارد گرد مسلمان ملکوں کے اعتبار سے، وہ ایسا ہے کہ اگر کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے تھوک بھی دیں تو اسرائیل غرق ہو جائے. لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلمان ملک صرف یا تو خاموش ہیں یا محض زبانی کلامی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر اس کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کے جسم میں کسی بھی عضو کو اگر کوئی درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو سارا جسم وہ رات کو بیدار رہتا ہے، بخار اس کو چڑھ جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو روئے زمین پر کہیں بھی بسنے والا ہو، اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے. یہ فرمایا تھا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں، یہ اعلان کیا. اور اس کی بنا پر جو یہ قومیت کی دیواریں ہیں وہ توڑ دی اور بتلایا کہ مومن ہونے کے بعد ایک ہی امت ہے اور وہ امت ہے امت مسلمہ. وہ کہیں بھی اس کا فرد رہ رہا ہو، وہ افریقہ میں رہتا ہو، وہ ایشیا میں رہتا ہو، وہ یورپ میں رہتا ہو، وہ مشرق اوسط میں رہتا ہو، وہ کہیں رہتا ہو، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ لا یسلمہ ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. لا یسلمون، نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. مسلمان کی خاصیت یہ ہے. لہذا اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ ایک جگہ پر اگر مسلمان کو کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوا ہے تو دوسرے مسلمان اس پر آ کر ان حملوں سے اور ان ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے.